بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج علم کی آواز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو قرآن کریم اور سائنس ہے۔ قرآن کریم سائنس کی کتاب نہیں بلکہ یہ نشانیوں کی کتاب ہے، اور موجودہ دور میں انسان نے بہت سی ایجادات کی ہیں، لیکن ان کا ذکر قرآن کریم میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ جب ہم قرآن کریم اور سائنس کی بات کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی دہریے کو ہم نے بحث میں ہرانا ہے، لیکن ہم قرآن کو اس لیے پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ سائنسی تقاضوں پہ پورا اترتا ہے، اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اس کے دلائل کو تجربے سے گزارا جا سکتا ہے۔ 7ویں صدی کا قرآن آج بھی استنبول کے ٹاپ کیپی محل میں جا کر ہاتھوں میں تھاما جا سکتا ہے، اور کوئی دہریہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ ہم نے پچھلے 500-600 سالوں کے بعد سائنسی دریافتوں کو قرآن مجید میں داخل کیا ہے۔ دیکھیں، اسلام کو سائنس یا سوالوں سے ڈر نہیں لگتا۔ ہم نے تو سائنس میں بہت ترقی کرنی ہے، لیکن ہمیں پوری سائنس چاہیے۔ یہ آدھی سی متکبرانہ سائنس نہیں چاہیے۔ اس لیے جیسے جیسے ہمارے بچے اسکولوں میں اپنی کلاسوں میں آگے بڑھتے جائیں، والدین کا فرض ہے کہ انہیں یہ بتائیں۔ بہت سے سائنسی حقائق قرآن شریف میں 1400 سال پہلے ہی بیان فرما دیے تھے۔ قرآن کریم خدا کا قول ہے اور سائنس خدا کا فعل ہے۔ آج سے تقریباً 500 سال پہلے گیلیلیو، کوپرنیکس، کیپلر جیسے سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا کہ زمین اور سورج ساکت نہیں بلکہ اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ حقیقت قرآن شریف میں 1400 سال پہلے ہی بیان فرما دی گئی تھی، اور خدا تعالیٰ سورۃ انبیاء میں فرماتا ہے وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور یہ سب اپنے مدار میں رواں دواں ہیں۔ سیکنڈری اسکول کے بائیولوجی اور فزکس کے طلباء یہ پڑھ رہے ہوں گے کہ قدرت میں ہر چیز کا جوڑا موجود ہے، جیسے پھولوں کے نر حصے کو سٹیمنز کہتے ہیں اور مادہ حصے کو پسٹل کہتے ہیں۔ لیکن سینکڑوں سال پہلے خدا تعالیٰ سورۃ یاسین میں فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے کو پیدا کیا، اس میں بھی جن کو زمین اگاتی ہے اور خود ان کی جانوں میں سے بھی، اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو وہ نہیں جانتے۔ یہ آخری حصہ قابل غور ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نہیں جانتے تھے، دنیا نہیں جانتی تھی کہ مادہ یعنی میٹر کا جوڑا اینٹی میٹر ہے۔ پال ڈیراک نے 1933 میں اس کو دریافت کر کے نوبل انعام اپنے نام کر لیا۔ دنیا نہیں جانتی تھی کہ ایک ایٹم کے اندر پروٹونز اور نیوٹرونز ہیں۔ ردرفورڈ اور چیڈوک نے 1919 اور 1932 میں انہیں دریافت کیا۔ دنیا نہیں جانتی تھی کہ ان پروٹونز کے اور نیوٹرونز کے اندر سب اٹامک پارٹیکلز ہیں جنہیں کوارکس کہتے ہیں۔ جیلمین اور سویگ نے 1964 میں کوارکس کو دریافت کیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ریت کے ذرے میں 45 کروڑ کوارکس کے جوڑے موجود ہیں۔ دنیا نہیں جانتی تھی، مگر ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خدا جانتا تھا۔ ایک طرف ردرفورڈ، پال ڈیراک، گیلیلیو، کوپرنیکس، کیپلر اور چیڈوک جیسے لوگ جنہوں نے لاکھوں پاؤنڈز کی لیبارٹریز میں کام کیا اور نوبل انعام اپنے نام کیے۔ دوسری طرف عرب کے صحراؤں میں رہنے والا ایک امی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتے تھے۔ اگر اس کائنات کا کوئی سچا خدا نہیں تو کس نے یہ سائنسی راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھول دیے؟ اگر یہ محض اتفاق ہے تو ہمیں دوسری مذہبی کتابوں میں اس طرح کے اتفاق کیوں نہیں ملتے؟ اب ہم سمندر کی سائنس پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں، جس کو اوشنوگرافی کہتے ہیں۔ سائنسدانوں نے سمندر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی زون کو یوفوٹک زون کہتے ہیں جو پہلے 200 میٹر تک ہے، جہاں تک روشنی سرایت کرتی ہے۔ اگلی زون کو ڈسفوٹک زون کہتے ہیں جو 200 سے 1000 میٹر تک ہے، جہاں تھوڑی روشنی جاتی ہے۔ لیکن تیسری زون ایفوٹک زون میں مکمل اندھیرا ہے۔ خدا تعالیٰ سورۃ نور میں فرماتا ہے یا ان کے اعمال اندھیروں کی طرح ہے جو گہرے سمندر میں ہو،
جس کو موج کے اوپر ایک اور موج نے ڈھانپ رکھا ہو۔ جب 2012 میں جیمز کیمرن بحرالکاہل کی تہہ میں گیا تو اس کا خیال تھا کہ وہ عجیب و غریب مچھلیاں دیکھے گا، لیکن اس نے کیا دیکھا؟ گھپ اندھیرا۔ ماہر تیراک بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ سمندر کی گہرائیوں میں اتنا اندھیرا ہے کہ انسان اپنا ہاتھ تک نہیں دیکھ سکتا، اور خدا تعالیٰ سورۃ نور میں ہی فرماتا ہے جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندروں کا سفر نہیں کیا تھا۔ اگر قرآن کریم کلام برحق نہیں تو اس امی رسول کو سمندروں کی تہوں میں چھپے راز کس نے بتائے؟ کس نے وہ اندھیرے اس کو دکھائے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم انہیں بھی دیکھو گے۔ خدا تعالیٰ سورۃ انبیاء میں فرماتا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا جنہوں نے کفر کیا کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، بس ہم نے انہیں کھول دیا۔ یہ آیت بگ بینگ اور بلیک ہول کی پیشگوئی کرتی ہے، لیکن مزید غور کریں تو ایک لطیف نکتہ سمجھ میں آتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ صرف 10 سال پہلے کی بات ہے، سائنسدانوں کا خیال تھا کہ بلیک ہول کو نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ اس میں سے روشنی بھی باہر نہیں نکلتی، لیکن پھر 4 سال پہلے ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ کے ذریعے سائنسدانوں نے بلیک ہولز کو بھی دیکھ لیا، اور ان کی تصاویر نیشنل جیوگرافی اور باقی رسالوں میں ہم سب نے بھی دیکھ لی۔ کیا یہ سب دیکھ کر بھی ہم قرآن شریف کو ماننے سے انکار کر دیں جس نے 1400 سال پہلے ہی ان رازوں کی نشاندہی فرما دی تھی؟ دیکھیں، بچے جوان ہو جاتے ہیں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے بھی نواز دیتا ہے۔ یہ قرآنی دلائل ہی ہیں جو ان کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ اولاد نرینہ کی خواہش ایک فطری عمل ہے، بس اس میں قباحت نہیں ہے، لیکن ایسی ماں کو طعنے دینا، تکلیفیں دینا جنہیں خدا تعالیٰ نے صرف بیٹیوں سے نوازا ہے، یہ تو ظلم ہے۔ 20ویں صدی کے شروع میں بہت سے سائنسی تجربات سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہونے والے بچے کی جنس کا تعلق مرد کے جرثومے یا کروموسوم سے ہے، عورت کا تو اس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں۔ مغربی دنیا کے لیے یہ ایک حیران کن سائنسی انکشاف تھا، لیکن قرآن کریم تو 1400 سال پہلے ہی ان مظلوم ماؤں کے حق میں کھڑا تھا۔ خدا تعالیٰ سورۃ نجم میں فرماتا ہے، اسی نے نطفے سے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ بیٹیوں، بہوؤں اور ماؤں پہ ظلم کرنے والے یہ سوچ لیں کہ ایک دن اس خدا کو حساب ضرور دینا ہے۔ الغرض بہت سی مثالیں ایسی ہیں جہاں ایک بات خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی اور سائنس نے سینکڑوں سالوں بعد اسے دریافت کیا۔ پہاڑ ساکت نہیں بلکہ بادلوں کی طرح چل رہے ہیں، سورۃ نمل۔ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، سورۃ انبیاء۔ جلد سب سے زیادہ درد محسوس کرتی ہے، سورۃ نساء۔ ایمبریولوجی کی تفصیل، سورۃ مومنون۔ جینیٹک انجینئرنگ، سورۃ نساء۔ کشش ثقل، سورۃ رعد۔ ایسڈ رین، سورۃ واقعہ۔ واٹر سائیکل، سورۃ زاریات، اور کئی اور آیات جو نظریہ ارتقاء یعنی ایوولوشن کی جزوی تائید کرتی ہیں۔ قرآن شریف نے تو دلائل کا انبار لگا دیا، آسمانوں میں بھی، سمندروں کی تہوں میں بھی، چاند اور سورج میں بھی، ریت کے ذروں میں بھی۔ دیکھیں، سائنس نام ہے مشاہدے کا، تجربے کا اور نتیجے کا، لیکن دنیا کے سائنس پر عمل کرنے سے صرف شفا ملتی ہے، اور قرآن کریم پر عمل کرنے سے زندہ خدا ملتا ہے۔ آخر میں آئنسٹائن کی اس بات پر ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں، سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، نیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔